کہ بائبل مقدس واحد خدا کا سچا کلام ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اتنا زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ مفت میں راست باز اٹھائے جاتے ہیں کہ جو جسم سے پیدا وہ جسم ہے، اور ان کو کہا جاتا تمہیں خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں نئی پیدائش۔ تو میں ان تمام کو دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ مسیح ہیں چاہے وہ غیر مسیح ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی خدا کی خدمت کروں گی۔ سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں، جس کے وسیلہ سے، جس کے سبب سے ہم آج جمع ہیں، اور ہم خدا کی اس بڑی مہربانی اور اس فضل کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام سے دیکھیں کہ کچھ کلام مقدس کے مطابق 2-4 پوائنٹس ہم سیکھیں گے۔ میں ٹو دی پوائنٹ رہوں گا جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان بے شمار جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خدا کو جانتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی میں بہت سی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ٹیچنگ پر بہت کھل جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ میں ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ٹائم شارٹ کر کے بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات جو خدا نے میرے سامنے رکھی ہے، انسان جو زمین پر آتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ بائبل مقدس واحد خدا کا سچا کلام ہے جو انسانوں کی زندگیاں بدلتا ہے۔ اور نہ صرف ہمیں دوسروں کا پتہ کہ وہ بدلتا ہے، ہماری زندگیوں کو انہیں بدلا، اور ہم سب جو خدا کا کلام، بے شمار اب دنیا میں ارب سے بھی زیادہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو خدا نے باقاعدہ بدلا ہے۔ باقی نامی مسیح بھی بڑے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اتنا زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، غیر قوموں میں سے لوگوں کو تجربے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس واحد خدا کا کلام ہے جو روح القدس کی تاریخ سے لکھا گیا ہے، اور ہم اسی لیے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی شخصیت میں خدا کو مانتے ہیں جو تینوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پاک روح نے یہ کلام لکھوایا ہے، اور ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس کلام کے مطابق انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے آدم کے گناہ کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جب انسان پیدا ہوا تو اس مروسی گناہ کی وجہ سے، گناہ گار آدم کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس رومن 3:23 میں، رومیوں کے نام خط میں 3:23 میں، روح القدس کے وسیلہ سے خدا کا خادم کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اس لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہوں گے کہ گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر بیج کے طور پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم انسانی طور پر گرو کرتے ہیں، ہمارے بدن میں مختلف قسم کے گناہ، اس پھل کے جو گناہ ہیں اس میں ہر طرح کے گناہ ہیں۔ کچھ جن کو حالات مل جاتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں بائبل مقدس کے مطابق، چاہے وہ کچھ ہوں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کلام کے مطابق وہ گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، سوائے چند اسپیشل شخصیتوں کے جن کو خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے اپنے ہی طریقے سے، خدا نے، اس کی ایک علیحدہ اسٹڈی ہے کہ کیسے خدا نے یہ کر دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پیٹ کے اندر ہی روح القدس کا بپتسمہ دے دیا۔ تو اس لیے کچھ اسپیشل ٹیچنگز ہیں، وہ اس کے علاوہ وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں خدا کے اسپیشل پروگرام میں، وہ پری ڈسٹائنڈ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے باقی سب کے سب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے سبب سے گناہ گر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے، اور ہم سب جسم سے پیدا ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب نیکودیمس کو کہا تھا کہ جو جسم سے پیدا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا وہ روح ہے۔ میں بتا دیتا ہوں جو لوگ بائبل نہیں پڑھتے تھا کہیں نہ کہ پروفیسر صاحب نے بائبل نہیں پڑھی، میں بائبل میں سے آئے تھے کہ زبانی بول دیتا ہوں۔ تو 6 آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب 6 تو یسوع نے یہ لفظ کہے ہیں، جو جسم سے پیدا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا وہ روح ہے۔ اور مبارک حال یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، یسوع کے لہو سے دھل کر مفت میں راست باز اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر خدا کی روح دوبارہ کام کرتی ہے، ان کا ملاپ ہو جاتا ہے خدا سے، اور ان کو کہا جاتا ہے تمہیں خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، کیونکہ گناہ کے سبب سے ہم خدا سے جدا ہو گئے، اور موت کا مطلب ہی یہی ہے، جدائی۔ جب خدا سے ہم جدا ہو گئے گناہ کے سبب سے، تو آدم کی وجہ سے ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور پھر موت آ گئی، اور خدا سے جدائی آ گئی، اور پھر وہ موت ساری دنیا میں، ساری انسانوں میں پھیل گئی۔ اب ہم روحانی طور پر مردہ پیدا ہوتے ہیں، ویسے مردہ نہیں ہوتے، جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہیں بچے سارے، چاہے کوئی مسیحی ہو، غیر مسیحی ہو، گناہ گار، جیسے مرضی ہو، ہوتے زندہ ہیں جسم میں، لیکن روح میں وہ زندہ نہیں ہوتے، خدا سے جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور
دل سے اس پر ایمان لا کر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور بائبل کے مطابق خدا یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، روح القدس کے وسیلہ سے ہماری مردہ روح کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نئی پیدائش بائبل کے. اس نے کہا جو جسم اور روح سے. اب ہماری سسٹر جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسے ہم تمام ایمانداروں کے لیے کہتے ہیں. وہ بھی خدا کی خادمہ تھی، وہ ایک گھر میں پیدا ہوئی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے نجات پائی، اس کا ہم ان کے دوسرے حصے میں جب ذکر کریں گے تو پھر بتائیں گے. ابھی میں صرف کلام دینا چاہتا ہوں تاکہ قومیں جو سنیں، لوگ سنیں، غیر قومیں سنیں، مسیح سنیں، غیر مسیح سنیں، ان کو پتہ ہو کہ وہ گناہ گار مسیحی ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ گار کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو نئی پیدائش پا کر اس میں قائم رہیں گے آج زندگی کے آخری دم تک، ان کو مفت میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہے. اور راست بازوں کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور ختام مقدس کے مطابق خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ آسمان پر ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور خدا کے ساتھ رہیں گے. اس لیے میں سارے بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو کبھی بھی سنیں گے یوٹیوب پر یا کسی اور طریقے سے، تو میں ان تمام کو دعوت دیتا ہوں، چاہے وہ مسیح ہیں چاہے وہ غیر مسیح ہیں. اور آپ بہن بھائی جو یہاں بیٹھے ہو، اگر آپ میں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے ابھی تک یسوع کو شخصی زندہ قبول نہیں کیا، گیت کود گاتا، تالیاں بھی جاتا، بہت کچھ کرتے ہیں، ہاں چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کی، خدا کے ساتھ لنک نہیں بنا ابھی تک، تو اس لیے اگر آپ نے جسمانی پیدائش کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. آج کا دن بیسیکلی انہوں نے جسم کا برتھ ڈے، ہماری بہن کا 89واں برتھ ڈے غالباً کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم اس پر بولیں گے. تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ خدا کی بندی کا جسم سے پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد روح سے پیدا ہوئی. میں نے اپنے خیال میں کیونکہ کافی دیر کے بعد ان کو ملا، نجات پانے کے بعد بہت بڑی اس وقت وہ خادمہ بن چکی تھی، تو اس لیے مجھے کبھی بات نہیں کی، وقت نہیں آیا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، پکا پتہ ہے کہ یہ غالباً نرسنگ میں گئی تھی، اور پھر انہوں نے خدا کو قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی خدا کی خدمت کروں گی. تو اگلے حصے میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے. آپ کو پتہ لگ گیا کہ بائبل کے مطابق مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. یسوع نے کہا تمہیں نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے. پہلا حصہ یہ. اب یہ قصہ اس کا ہے. میں نے خدا کے کہا خدا کیا پھر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. تو پہلا حصہ ہو گیا ہم گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، جسم میں پیدا ہوتے ہیں. دوسرا حصہ ہو گیا کہ ہم روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں. تیسرا حصہ ہو گیا کہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح چلیں اور ڈیزائر رکھیں اور دعا گو بنیں، بائبل پڑھیں زیادہ، خدا آپ سب کے لیے خدا نے کچھ روحانی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچول گفٹس. ہر بہن ان پڑھ ہو پڑھا، میرا یہ تجربہ ہے پچھلے 56 سال میں، اور تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ نہیں، لاکھوں کے ساتھ اور ہزاروں کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ان کا یہ تجربہ ہوتا ہے، خدا ان کو نعمتیں دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر ہی نعمتیں ہوتی ہیں. بندے خدا کے ہوتے ہیں، بیٹیاں خدا کی ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، PhD ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. غیر قوموں سے آئے ہوتے ہیں، غیر مسیحوں سے آئے ہوتے ہیں، مسیحی جو ہسٹوریکل کرسچنز ہیں، نامی ان سے آئے ہوتے ہیں. میں ان میں سے آیا تھا، نامی مسیحوں میں سے. تو وہ ان کو تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپریٹ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ روح القدس جب آتا ہے آپ کو نجات دیتا ہے تو خدا کے روح کی نعمتیں ساتھ آتی ہیں، اور اس میں ڈیولپ کرنا پڑتا، آگے بڑھنا پڑتا. آگے حصہ آ جاتا ہے، نعمتیں تو مل گئی، پھر خدا کی ایک کال ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے جو بندوں کو سمجھ نہیں آتی. میرے ساتھ کیونکہ میں چھوٹا سا خدا خادم ہوں، لوگوں سے واسطہ پڑھتا آتے ہیں، میرے سے سوال جوان کریں گے، وہ کریں گے. اگلے دن میں پوچھا جی یہ کیا ہوتا ہے، کیا؟ میں نے کہا جی میں سب کچھ نہیں جانتا لیکن تھوڑا سا جانتا ہوں. تو لوگ میچور سمجھ گئے یا بزرگ اب سمجھ گئے تو مجھ سے کویسچن کرتے ہیں. تو بہت لوگوں کو کال کا نہیں پتہ، جوانوں کو بھی چاہتے ہیں، جذبے ہیں، سب کچھ ہے، اندر ہی چھپا ہوا ہے. گفٹنگ اور چیز ہے، کال اور چیز ہے. خدا آپ کو استعمال کیسے اور کہاں کرنا چاہتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. یاد رہے کہ خدا ان پر زہر کرنا چاہتا ہے. کئیوں کو اس کے پھر ایک علیحدہ مضمون ہے کہ آپ کی کال کیسے پتہ لگے. یہ پورا ایک ٹیچنگ ہے اور اس کے تجربے ہیں اور مختلف طریقے ہیں کہ خدا کیسے بلاتا ہے. بائبل میں دیکھ لو، وہ مسول لے رہا تھا، اس کو خدا نے بلا لیا، چل بھی چھوڑ دے متی، آ جا. فرق طریقہ ہے. وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان کو بتا دیا کہ چھوڑو سا، وہ آ جاؤ میں تمہیں آدمگیر بناؤں. یہ خدا کی مرضی ہے، کن کو چنتا ہے، کہاں سے چنتا ہے اور کس بات کے لیے چنتا ہے. اب یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے کتنی سنسیرٹی سے دو چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں، ہر مسیح کی زندگی میں، ان کو پتہ ہو یا نہ ہو. پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ان کی گواہی. میں پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آج میں بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. ایک ہے یسوع کی گواہی، ایک ہے تمہاری گواہی. ان دونوں کے مطلب فرق ہیں. یسوع کی گواہی کا مطلب ہے یسوع کا جو کچھ ہماری زندگی میں کام ہوا،
یا اوور آل ہسٹری میں خدا نے اپنے کلمے کو زمین پہ بھیجا, مجسم ہوا اور وہ رہا اور وہ سلیپ چڑھا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اور اس کے وعدہ کے مطابق اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب جب ہمیں تجربہ ہوتا ہے تو ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں. میں اپنی گواہیاں نہیں دینے ہر وقت آتا, میں یسوع کی گواہی دے رہا ہوں. میری بھی جو گواہی ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو اکثر جی ساری گواہی بڑی چنگی ہے, فلاں میری گواہی سونی ہے, وہ ہماری بھی ایک گواہی ہوتی ہے, لیکن ہماری گواہی یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا. ہماری گواہی یہ ہوتی ہے کہ مسیح نے میری زندگی میں کیا کیا. اگلا حصہ, میں نے اس پہ کتنا عمل کیا. دو چیزیں ہر شخص کی زندگی جو خدا کا بلایا ہوا ہے, جس نے توبہ کی ہوئی ہے. ایک اس کی گواہی کہ توبہ کے بعد کرتا کیا ہے. میں نے نجات پاتے لوگوں کو دیکھا, میں نے غیر زبانیں بولتے ہزاروں کو دیکھا, میں نے لاکھوں کو دیکھا, میں نے بہت کچھ دیکھا. لیکن ان میں سے اتنے بے شمار لوگ میں نے دیکھے, ان کو میں نے بڑے بڑے منہ سے کرتے دیکھا, ان کو میں نے لوگوں کو بچاتے دیکھا. اور سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے کیا دیکھا, مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے, بتاؤں گا سچ. پتہ لگا پادری ہے, بڑی روحیں بچائی ہیں, دوجے دی بڈھی لے کے بھج گیا ہے, تے امریکہ جے عام ہوندا جے. پینٹیکاسٹل ہے, بندے پریشان ہیں, یار دی بڑی بھج گئی یا بندہ بھج گیا, ایک ہی چکر ہے بھائی. یہ تو غیر زمانہ بولتا ہے, میں نے تو مردہ زندہ کیتا سی, انہیں یہ کیا تھا. آپ کی گواہی ہے, آپ کا کریکٹر کیا ہے, آپ کے اندر روح کا پھل کیا ہے. لوگ دیکھ کر آپ کے کریکٹر کو چلا اٹھے, یار وہ بڑا حلیم بندہ ہے اور بڑا پاک بندہ جو دی زندگی, اور دی زندگی سے کوئی داغ نہیں چاہیے. تہاڈی گواہی ہے. کون سی گواہی؟ یسوع کی گواہی جو تم میں کام کیا ہے. کیا لکھا, تمہاری روشنی کیا کرے, آدمیوں کے سامنے چمکے. یہ ہے گواہی. انسان کی ایک گواہی ہوتی ہے. یسوع کی گواہی تو ہے, یہ نہ بھی تسی دو گے تو دو کی کروڑا دے رہے ہیں, نہ تو مردے زندہ ہو رہے ہیں. وہ اپنا گواہ خود بھی ہے. کلام بھی کہتا ہے کہ جب وہ کلام سناتے تھے تو خدا یسوع مسیح اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا, روح القدس کام کرتا. کیا ہوتا تھا, اور ان معجزوں کے وسیلہ سے اس کلام کی اور اس گواہی کی, اور جو کچھ وہ دیتے تھے کہ کیا کرتا رہا, گواہی دیتا رہا. خدا بھی گواہی دے دیتا ہے, روح القدس بھی دے دیتا ہے. اتنا خدا ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن شکر کرو مجھے اور آپ کو, ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو, گناہ گاروں کو, کموں کو, بے وجودوں کو چنا اور ہم پر رحم کر دیا, ہمیں بدل دیا اور ہمیں ایک کال دے دی. ہمیں مفت میں نجات مل گئی, ہمیں مفت میں پاک روح مل گیا, ہمیں مفت کلام مل گیا, ہمیں نعمتیں مل گئیں, اور ہمیں خدا نے کال بھی مفت دے دی اور ہمارا ساتھ دے کے ہمیں استعمال کر لیا. یہ ہماری گواہی نہیں ہے. ہماری گواہی یہ ہے, وہ روح القدس کرتا ہے. اگر وہ آپ کو آ کے کہ جی تمہیں پتہ ہے میں کلام سننا سارے بندے ڈیگ پہ نے, یہ اس کی گواہی نہیں ہے. وہ ڈیگ کے دکھائے. میں تو پوری دنیا اس وقت تجربہ رکھتا ہوں, تو کیا میں ہمیں ڈیگ دے گا. ہاں تکے مار مار دیں میں دیکھا جی میرے سٹائل سچائی دسن کا. وہ جدو نویں میری میٹنگ شروع ہے نا, میرا اوپن ہوا سی اتنے پاکستان, تو کئی نے میرا ہاتھ پڑھ کے کسی نے تکا دیا, کسی نہ کرنا, کیمرہ لا دینا کہ میں ڈیگ گیا. تو مجھے کچھ ڈیگن تو شو میں تو خلاف سا, میں کی کرتا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. مجھے تو خدا نے کہا یہ روح کا کام ہے. میں کہا خدا تم سمجھے کسی, میں نام نہیں لیتا مشن کا, ہم تو سخت خلاف تھے اس کے, ہم تو اس کو شیطان کا کام سمجھتے تھے. جب روح القدس نے کام شروع کیا, جب مجھے سمجھ آ گئی بائبل سے اور خدا نے مجھے بتا دیا, تو میں نے کہا چلو خدا کر دا, پھر میں کی کرا, میں تو کچھ نہیں کرنا ہے. لوگوں نے کہیں تکے دیتے بڑے بڑے ہاتھ, میں خود ویکھا صرف پڑھنے گیا جب تک ڈگے نہ, تاکہ پتہ لگے میں ڈگ لیا بندہ. میرے کو کچھ لطیفے ہوندے نے, سچے والے, جھوٹے نہیں ہوندے. میرا ایک پادری سی, انہیں بھی تھوڑے بہت کو ڈگنے شروع ہو گئے. ساڈے نے کام کیا, آج دنیا چ نہیں رہا. وہ گھر آ گیا ساڈے نال, تو پیار سی بڑا, خدا دا بڑا سادہ بندہ سی. وہ میں جو بخار چڑھا سے بستر سے بیٹھا, میں کہتا بھائی جی فلانے جی میرے سے ذرا دعا کر دو. وہ اندر آ گئے. ہوں مجھے تو انہیں پتا سی وہ ڈگوں بغیر چھڈ نہیں سن کسی کو. میں بیٹھا سا, مجھے بخار چڑھیا, انہیں میرے تے ہاتھ رکھ کے وہ مجھے چھڈے نا, وہ مجھے کٹ کٹ کے پیچھے لما پایا. میں تنگ آ کے لما ہی پی گیا. میں آخیا کہے گا وہ بڑا خوش کے ویکھیا جے میں پروفیسر نے تھوڑی ڈیگ لیا. میرے پاس بڑے تجربے ہیں اور میں تجربے سے کلام دیتا ہوں. میں نے بہت کچھ دیکھا, اور اس لیے میں یہ گرنے گرنے کے حق میں ہوں. میں ہم نے اتنے سے لاکھوں میری زندگی میں گرے اور منہ سے ہوئے, سونیا کے کینسر, پتہ نہیں کیا کیا ہوا. یسوع نظر میں کیسے اس سے انکار کرتا, لیکن میں زیادہ پریکٹس کیا بات میں نہیں. ایسے لوگوں کو پتہ نہیں شیطان نہ چرا کہ بڑے بڑے میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ में मैंने देखा है बहुत ਵੱਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਨਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਨਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਨਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕੱਢਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਡਈਆਂ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਮਨੂੰ मुझे फड़ के कन्नों बाहर कर दे, क्योंकि वो उनका है इंसान, मेरा नहीं। मैं तो विजिटर था, किसी ने कहा चल मैं भी देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ। बदलूँ ना जी आ गया जरूर, आ गया जरूर, आ गया जरूर, आ गया। वो नचन डईयाँ, वो अपना हौली 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 खेडन डईयाँ बदलूँ में आ तो कहते नाइटिंग आ गई, नाइटिंग आ गई। बड़े बड़े खादम, आई कैन टेल यू स्टोरी आफ्टर स्टोरी इंटरनेशनली। इसी मैं सिर्फ ये नहीं बहता कि की करन रहा है, मैं बिनर रूह केड़ी है, मुझे इसका भी तजर्बा है। और खुदा का फजल मुझ पर हुआ कि मुझे थोड़ी सी अक्ल खुदा ने दे दी। मैं एडा जोश नहीं आया कि लो जी बंदे डिग दें तो मैं बड़ा रूहानी हूँ। बड़े बड़े रूहानियों ने तजर्बे किए, उल्टे पुल्टे कर दिए, खुदा की बेइज्जती करा दी, और लोगों ने उन पर एतराज़ किया। मुझे नहीं पता ये किसी की ज़रूरत होगी कि शायद वो दिल च कितने लैके अज वेखेंगे सुने प्रोफैसर से डिगते। मैं डिगन नहीं आया, मैं कलाम देना है ना, मैं डिगना हूं। कई दफा नवे नवे लोग मेरे सारे डिग पे काकर रोई जाए, सारे डिग पे ने मैंने, मैं भाई जी मैं डिगी नहीं, तो मैं कि मैं तुम धक्का दे के डिगा, मैंने मैं डिग रहा, मैंने ये मेरी कोई डिज़ायर नहीं है ना गिराने। मेरी डिज़ायर है बाइबल को पढ़ो, बाइबल पर अमल करो, और खुदा के कलाम पर चलो, और खुदा में तरक्की करो, और अपने रिश्ते बढ़ाओ, और उसके नाम को जलाल दो। हालेलुया। तो गवाह बनना है, हमने गवाह बनना है, अपनी गवाही ठीक रखनी है। और याद रखें गवाही आपकी ऐसी होती है जिसको एक और लफ्ज़ों में वाइज ने कहा 7वां में, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। फिर अगला तजर्बा होगा, आगे लिखा फिर मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर होगा। कि इनका नेक नामी, आपका नाम नेक होना चाहिए। ये नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ सामने तो लोग पैसों की वेख के, कुर्सी शुरसी वेख के, गुक्के शुक्के दे के ਤੁਹਾਨੂੰ कहण बल्ले बल्ले जी प्रोफैसर साहब की तो एडी लम्मी दुम है, वो तो उन्होंने दे हनुमान मगरू पूरे दरिया से पाती सी, भावें वो दुम होए ना बेचारे की। ऐसे लोग करते हैं तारीफें झूठी, समझे, झूठी बात बना देंगे, बिल्कुल झूठ और बोल रहे होते हैं, और सबको पता, जो जानते हैं वो कहते सब झूठ बोल रहे। मैं नहीं ऐसी उसी तारीफ चाहता, मेरी दुम है नहीं है, मेरी दुम लगाई जान के। मैं को राम ने बहुत तानू कि मेरे तो दुम ही नहीं आ गई, तो मैंने तो एडी लम्बी कर ली है, सिर्फ इसलिए कि वो जो बंदा ऊपर होता है उसकी तारीफ करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसमें झूठ बहुत बोल जाते हैं। आप अपने को गला बना लेंगे, और मुझे करेक्शन करनी पड़ती है, इसलिए कि लोग जज्बाती होते हैं, लोग अपनी आदतों के मजबूर होते हैं। लोग ये दिखाने ली कि हम बड़े अच्छे हैं, प्रोफेसर साहब हम तो आपके पास जान देने के लिए तैयार हैं। ये नहीं पता मैंने बुखार चढ़े तो उनकी भज जान कि इन तो बुखार चढ़िया है। अरे भाई वो पता लगता है, खुदा के लिए भी लोग ऐसे करते हैं, डरते नहीं खुदा से। हमारा करैक्टर लोग चला उठे। खुदा यसुम से क्या कहा था एक शख्स नथानियल के मतलब, उर्दू में नथनियल कहते हैं, अंग्रेज़ी में नथानियल कहते हैं। क्या कहा था, फ़िलहाल ये इसराइली है और इसमें मकर नहीं, वरना यसुम अब्राहम के बेटे ही नहीं हो। हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी आगे चलते हैं थोड़ा सा और बता के। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ज़िंदगी के हिस्से हैं। एक ज़िंदगी का हिस्सा हो गया कि हमने गुनाहगारी में, फिर हम निजात पा गए, खुदा के बंदे बन गए, फिर हमने गिफ्टिंग ली, फिर एक और हिस्सा आया हमने कॉल, हमें पहचान आ गई, फिर एक हिस्सा आया हमने खिदमत की खूब उस कॉल के मुताबिक, वो खिदमत का हिस्सा है। इसलिए हम क्या क्या करते हैं, हम खुदा के गवाह हैं और हम खुदा के खादम हैं। खादम का था नौकर। खादम का मतलब ये नहीं कि स्टेज के उत्ते जेड़ा ना जेड़ा बैठा बिशप बुशप या पादरी या प्रोफैसर या कोई डॉक्टर या कोई वड्डा, कोई लम्मा या चोगा पा के या छोटा चोगा पा के या पेंट पा के या चड्डी पा के, वो अंग्रेज़ चड्डियाँ ही पाते हैं। पुराना में गल कोई गलत नहीं करता, तुसीं तुहानूं नहीं पता, मैनूं सारा पता, चड्डियाँ पा के आए होंगे। वो जी उत्थे कलाम सुनाउण दिया पादरी, औरतां होणगियां अद्धियां कि नंगियां होणगियां, कलाम सुनाउण दियां। हाय हाय, कलाम लिखा, कलाम इनका सुनो जो बाइबल से बताते हैं, जो खुदा की आवाज़ देते हैं, लेकिन इन जैसे काम ना करो। और वहाँ ये होता है कि ऐसी ही औरतें, ऐसी खादमाएँ, आपको 5-4 साल 5 पता है, तुम पूछोगे भैन जी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हैं ये किहड़ा खादम है जी? वो पहला जिहड़ा सी ये तो चौथा आ। साडे घर आई सी एक औरत, नबूदा करती सी, कैंसर तो बची सी। वो ना मैं परेशान था, बहुत पुरानी बात है, मैं जवान था, 30 साल पुरानी बात है, जब उससे भी पहले मेरे घर आई, वो बार बार दुआ करे, छोटी जी मीटिंग सी, तो दुआ करे बार बार के ओनली 1 हस्बैंड इन 30 ईयर्स। मैं ये की मतलब होया,
ہیں جڑے انگریزی سمجھنا اردو چ بھی دس دینا. پھر تھوڑی دیر دعا کرے نبوت کرے کسی تے پھر کہے اونلی ون ہسبینڈ ان 30 ایئرز. مطلب دسن ڈی سی میں کلی امریکہ نا جن 30 سال ایک بندہ کیتا ہے. جنیاں پریچر نے انہوں تے گن لیو. اتنے یہ حال جے تھی جڑے گورے گورے کرتے ہو. میں گوریاں کے خلاف نہیں, اتنے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ نے. میں نے لکھی ون آف دیم, میں اور بھی نام لے سکتا ہوں. بڑی سسٹر ایلس انہیں شادی نہیں کی تھی, 102 سال دی, ایسی پاک ہے, بڑی اتنے بھی ہے نے. لیکن عام جڑے جی توبہ ہی پلی تھے لیے بڑے شاید ہو گے, میرے لیے نہیں ہوں. مجھے پتا ہوں بیک گراؤنڈ کا زیادہ تر. میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کو پیار کرتا ہوں, میں ان کی نینٹنگ کی عزت کرتا ہوں, میں کلام کی عزت کرتا ہوں. لیکن ان کے لیے میرے دل میں نہیں ہوتا کہ فرشتے نے بلے بلے نے پیار چومو. نو وے. ہم نے خدا کے کلام کی رسپیکٹ دینی ہے. ہاللیلویا. سب کو پتہ ہے کہ پام سنڈے کو کس کی قدر ہوئی تھی بڑی؟ یہ کس کی؟ بالکل ٹھیک ہے, یسو کی. تو یسو کی بات کسی اور دی بھی ہوئی سی جہاں تو یسو بیٹھا سی گدا ہی سی نا. کدی کدی جب تک یسو بیٹھا سی بڑی وہ یسو کی وجہ قدر سی. جب یسو اتر کے گیا انہوں کسی پوچھا ڈنڈے ڈنڈے مار کے دبا. ہم لوگوں کے اوپر جو نینٹنگ ہوتی ہے ایسے یسو ہوتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے ہم نے خدا کی قدر کرنی ہے اور ہم نے سیکھنا ہے لائف میں, اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہمیں یسو ہمارے اندر رہے, ہم سے یسو کی روشنی نکلے. ریفلیکٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو اردو میں کہتے ہیں منقص ہوتا ہے. اس کا نور اور اس کا جلال ہم سے منقص ہو, اور اس لیے ہماری روشنی پر لوگوں کو بجنے کی فائدہ پڑے گا. ہاللیلویا. اب میں آپ 2-3 حوالے اور چھوٹی چھوٹی بات سے یہ ہو گیا, میری ٹیچنگ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک دن آتا ہے آپ ایک بڑھاپے کی طرف ایک اپنی دوڑ کو ختم کرتے ہیں. آپ شروع کرتے ہیں خدمت کی دوڑ کو, آپ شروع کرتے ہیں مسیحی زندگی کی دوڑ کو, آپ پھر شروع کرتے ہیں خدمت کی دوڑ کو, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایج کے حساب سے, وقت کے حساب سے, خدا کے پلان کے حساب سے, آمین, خدا کے منصوبہ ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنی کے کوئی 40 میں ختم کر دیتا ہے. کسی کی 50 میں ہو جائے, کسی کی 70 میں, کسی کی 90 میں. میں نے ابھی کس کا نام نہیں آتا ہے, سسٹر ایلس 102 یا 3 سال کی ہوگی. جنہوں نے بچوں نے دیکھا ہوگا, آپ چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ہم نے تو اس کو دیکھا ہوا. اس وقت کینیڈا میں ابھی زندہ ہے اور ابھی بولتی ہے, سمجھدار ہے. میں نے اسے فون پہ دعا کرائی تھی, اتنی روح سے بھری ہوئی ہے. 3-4 سال پہلے تک چلی جاتی تھی. اب اس کو اجازت نہیں ہے ٹریول کرنے کی, کیونکہ کینیڈا کا اصول ہے نا, بوڑھوں کو نہیں وہ کرنے دیتی, اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو دونوں بہنیں اکٹھی رہتی ہیں. میں کیا بتانا چاہتا ہوں, پتہ نہیں کسی کی زیادہ ہوتی ہے, بائبل میں بھی ایسے ہی, کسی کی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دوڑ مکمل کرنی ہوتی ہے. آمین. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے اور آسمان پر جا کر اجر پانا ہوتا ہے. میں نے کلام سارا دے دیا, میں صرف حوالے پڑھوں گا. اب یاد رکھیں کہ یہ جو میسیج پڑھنے لگا, میسیج میں نے دے دیا. میں جب آپ کے لیے پڑھنے لگا جو خدا نے میرے دل میں ڈالا, جوانوں, بیٹوں, بیٹیوں, خدا کے لوگوں, اس بات کو سمجھ آؤ. آج کا ہمارا مقصد جو کلام کرنے کا ہے اور سیکھنے سکھانے کا ہے, وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. خدا نے جو میرے منہ میں ڈالا ہے اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو پالوس نے, جو جوان تھا تموتھیس, اس نے اپنے شاگرد کو اس نے کیا کیا ہے کہ خدا ان کے کلام کے مطابق اس کو نصیحت کیا, خط لکھا ہے. میں چاہوں گا ہماری بہن ہمارے درمیان آ رہی ہیں, آپ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ میں بھی دل میں سے ان کی رسپیکٹ, ان کی خدمت کی وجہ سے, جیسے میں نے مثال دی جو ان کے میں نینٹنگ رہی, جو خدا نے ان کو استعمال کیا, اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان ہے, اور انہی کی خوشی میں آج ہم سب جمع ہیں. بیٹھ جائیے. تھینک یو سو مچ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پالوس نے جوان خادموں کو, چھوٹے بچوں کو, آنے والے لوگوں کو, اس نے ایک خط لکھا اور اس میں اپنی بات بتائی کیا کرنا چاہیے. کیونکہ کلام میں تقریباً دے چکا ہوں. میں تموتھیس کے نام پالوس کا دوسرا خط, دھیان سے سنیے, یہیں ہوگی, بعد میں ہم سب ملیں گے بھی, بہت کچھ ہوگا, تو اس لیے آپ میری طرف آپ دھیان دیں. ہم خدا کا کلام زیادہ باعزت ہے, سمجھے, اسی کی تو وہ خدمت کرتی رہی ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیس 4 باب. اب پالوس کیا کہتا ہے اس کو, جوان کو, وہ کہتا ہے, اس کی 5 آیت سے میں پڑھوں گا, مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ. کیا کہتا ہے؟ سب باتوں میں. جوانوں, خدا کے لوگوں جو میرا کلام سنو گے, جو بھی شروع کر رہے ہو, یاد رہو جب تم خدمت شروع کرتے ہو فرق حالات ہوتے ہیں, جب آزمائشیں آتی ہیں گر جاتے ہیں لوگ. ہوشیار رہو, دشمنوں سے سیار رہو, اور بڑے محتاط رہو.
اور جو خدمت اور جو کال تمہاری زندگی میں ہے، کئیوں کی کال ہوتی ہے وہ شادی نہیں کرتے. میری بہن نے شادی نہیں کی، میری اور بھی بہت بہنیں ہیں، بہت سی روحانی بھی ہیں، بہت سی جسمانی بھی جنہوں نے شادی نہیں کی، لیکن جو روحانی ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر شی از ون آف دیم. اب اس کی یہ کال ہے، پھر اس کو پتہ ہے ہوشیار رہنا ہے. میں سسٹر ایلس کو جانتا ہوں، وہ بڑی اتنی ادھر آتی تھی، وہ کیسی جلدی کسی آدمی کو اپنے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتی تھی. یا آپ حیران ہوں گے، گوری تھی، کہتی نو بڑے گرے ہیں، سوال نہیں ہوتا. بہنوں بھائیوں کے لیے سب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے یاد رہے کہ وہ کہتا ہے ہوشیار رہ. پہلی بات کیا کرنی ہے؟ ہوشیار رہنا. جب خدمت پہ چلنا ہے، خدا کا کام کرنا ہے. اور یاد رکھیں، میں سب کے لیے یہ کلام ہے، میرے لیے بھی ہے. ہم تو بہت ہی حصہ گزار چکے، خدا کرے باقی سے میں ہم ہوشیار رہیں. سب باتوں میں ہوشیار ہے. دکھ اٹھا، خدا کی ذات پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ دکھ. سکھ سے نہیں ساری زندگی یہ گزر گئی، نہ میری نہ ان کی نہ اوروں کی جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچنا جی جننا سکھ مل جائے چنگا، بڑا اچھا کام جے مسیح ہو جو پادری بن جو پیسے بڑے ملنے گے، گورا قابو آ گیا تو پھر تو مزے ہی مزے نے. ارے بھائی یاد بھی رکھنا، جس کو زیادہ دیا گیا اس کو زیادہ حساب دینا پڑے گا کہ استعمال کیسے کیا ہے. اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. دکھ پہ ہوتے ہیں خدا کے، بشارت کا کام انجام دیں، بشارت دینا. کلام سنا باجی نے یہی کیا، باجی ایونجلسٹ ہے بیسیکلی. دو اس کی خوبیاں میں بتاؤں گا کہ دونوں خوبیوں میں یہ کہا خدا نے ان کو بہت برکت دی. میں شکر کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت سیکھا اور برکت پائی. اگلا، اپنی خدمت کو پورا کر. اپنی خدمت کیا؟ میں اپنی خدمت کرنی ہے تو یہ مطلب نہیں. جو خدا نے مجھے خدمت دی ہے، جو کال دی ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. خدا نے جس مقصد سے مجھے چنا ہے، مجھے اپنی خدمت کو پورا کرنا ہے. اور میں بہت دکھی رہتا ہوں. آپ کہیں بھائی جی یہ کی کہہ رہے ہو، تو اس تے ساندے بڑے خوش بڑے لگتے ہو، ہالےلویا لگتے ہو سارے نوں. اور جب میں اکیلا بیٹھتا میں روتا ہوں. ابھی میں کچھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. میں نکمے نوکروں کی طرح، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو کہا تھا وہی سب کیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کوئی میں نکما نہ، مجھے جو کہا تھا میں نے وہ بھی نہیں پورا کیا تو میں تو پکا ہی نکما نا. اور میں روتا ہوں کہ خدا مجھے اگر ٹائم دینا ہی ہے سے دے. پیچھے میں بھی گر گیا تھا اور کچھ لوگ پریشان ہو گئے، شاید میں اسی میں چلا جاؤں سال 2 سال میں. خدا نے آپ کی دعا سے مجھے کھڑا کر دیا. میں بہت پریشان ہوں. میں پریشان سے مطلب ہے کہ میں جب دعا میں بیٹھتا تو دکھ ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے. میں خدا سے کہتا ہوں خدا پھر سے دے، ہوں تے سمجھ آئیے، تھوڑی جی خدمت کر لی ہے، کیتی نہیں تاری، کچھ بھی نہیں کیتا جو کرنا تھا. وہ تو خدا نے کیا جو کیا، ہم نے تو خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے ہمیشہ ایسے رہو. آمین. تو یاد رکھیں کہ ہماری خدمت، یعنی جو خدا نے مجھے اور آپ کو خدمت دی ہے، وہ کہتا ہے ان کو بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کرا. اب اپنا مثال دیتا ہے، اب میں قربان ہو رہا ہوں. آمین. ایک ٹائم آتا ہے اس دنیا میں، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، قربان ہو جانا ہے. میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. ہم سب کے، میں نے پہلے بول دیا تھا نا کلام میں، وہ ایک وقت آنا پھر کوچ کا وقت آنا، ہمیں نہیں پتا کسی کا. میرے پاس بہت تجربے ہیں. ہم جس بندے کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی مر جائے گا، میں جانتا ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو وہ چیز اپنا تھا میرا. وہ 95 سال تک زندہ رہ گیا اور اسی کا بیٹا 52 سال میں مر گیا، صحت مند ٹھیک ٹھاک. میرے پاس بہت تجربے ہیں. ہم نہیں جانتے، کہہ سکتے کہ میرے کوچ کا وقت ہے. لیکن اگر بڑھاپا آ جائے، اگر بزرگی آ جائے، ہم جو ہے آہستہ آہستہ، جب زندگی کا ایک حصہ ہے، جب بڑھاپے کی طرف چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنے کوچ کے وقت کی طرف قریب آتے جاتے ہیں. ہمیں زیادہ شورٹی ہو جاتی ہے. کئی جوان بھی اس طرح کہتے ہیں نہیں جی وہ بابا مر جائے گا، میں اتنا پتہ لگ جائے جی ایکسیڈنٹ ہے. میرے کو سچے تجربے ہیں. پتہ لگ اسی رون ڈے ہیں، پٹن ڈے. وہ تو کل ٹھیک ٹھاک چاہ اپنے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے حالات تو 25 سال دا سی. رکشوں میں جا رہا، ادھر کسی گڈی نے مارا، رکشا تھلے ہی آ گیا ٹرک دے. تو پتہ لگا وہ علاج تھا، نہیں پتہ کل وہ جناز میں کہ یار مجھے دسیا تھے، میں جانتا نا، میں یہاں تھا ہی نہیں شہر میں. وہ میری بیوی اور سارے چلے گئے. میں نے کہا تم نے بتایا، مجھے پتہ ہی نہیں. میں گھر بھی ہوتا تو کیا کر سکتا تھا میں. آپ یہ نہ کبھی سوچیں کہ فلانا بوڑھا تو جلدی جائے گا. کئی بوڑھوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، وہ بڑے بیمار ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خدا ان کے لیے نہیں کر رہے. اور بڑے جن کو ہوش ہی نہیں ہے، بالکل بھی ہوش پڑے امین تو ہم دعا کر رہے ہیں خدا ہم اپنی بندی کو، اپنے بندے کو اٹھا لے. وہ تیار ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہے. اس کو تو ابھی ہوش ہی نہیں ہے. تیار وہ تو روح میں گئے، وہ اسی وقت بھی ہوش ہوئی ہے. خدا میں بھرا ہوا بھری ہوئی. ہم کہہ رہے ہیں خدا اس پہ رحم کر دے. اگر تو اس کا ٹائم ہے تو اٹھا کر مردوں میں زندہ کر دے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ٹائم اس کو دکھ میں نہ رہنے دے، کیونکہ وہ تیرے حضور میں پہنچے. آمین. اس لیے ایسے بھی ہوتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. جب تک اس نے رکھنا ہے
جتنی مرضی ہم دعائیں کریں. اس لیے وہ کہتا ہے اس کو پتہ لگ گیا تھا اب کیا کر رہا ہوں, اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے. ہاللیلویا. خدا کہہ رہا سارن ملنا ہے. دوسری چیز ایک آخری رہ گی, یہ میں پڑھ دیتا ہوں بس. وہ یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جب مر جائیں گے یا یسوع ان کو لے جائے گا. تو خدا کے لوگوں کے لیے کیا لکھے؟ ڈینیل نے بہت پہلے لکھ دیا تھا, 12 باب یعنی کہ کتاب اس کا 12 باب کتاب مقدس میں لکھا ہے. وہ کیسے, میں اس کی تشریح نہیں کروں گا, میں صرف پڑھوں گا. اور خدا کے فضل سے بہت سے مقدسین آلریڈی جا چکے ہیں اور ہم نے بھی جانا ہے. اگر پہلے چلے جائے پھر بھی ٹھیک ہے, سو جائیں, یا خدا ان کے آنے پر اٹھائے جائے, دونوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہاں پر لکھا ہے اس کی 12 باب کی میں پہلے ایسے پڑھ دیتا ہوں. اور اس وقت میکائیل مقرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا, اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی کو اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. اور جو خاک میں سو رہے ہیں, یہ مردوں کے متعلق لکھا ہے, اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے, اور بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی کے لیے, رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے, اور جن کی کوشش سے, میرے پیچھے بولیں, اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. ہاللیلویا. آپ سمجھ آ گئی پوری مسیح زندگی کا پتہ لگ گیا کیا ہوتا ہے. اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا 10 منٹ آپ کو دوں کہ ہم سب دعا کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں. ہم نے کلام سیکھا, اب اس کے بعد ہم اپنی بہن کی گواہی اور اس کی زندگی کے تعلق سے جو کچھ بولنا چاہے گا میں بھی بولوں گا بعد میں, جب مجھے ٹائم دیا جائے گا تو میں بھی اپنے تعلق سے جو میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے, جو کیسے خدا نے ہم سے, اور اس کے لیے بولوں گا. لیکن اس وقت ہم دعا کریں گے کیونکہ کلام نمبر 1 پہ ہے. آمین.